وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون۔ وقال الذین، اور کہا ان لوگوں نے، لا یعلمون، جو نہیں جانتے، لولا یکلمنا اللہ، کیوں نہیں اللہ تعالی ہمارے ساتھ کلام کرتا، او تأتینا آیا، یا کیوں ہمارے پاس کوئی نشانی نہیں آئی، کذالک، قال الذین من قبلہم، اسی طرح کہا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے، مثل قولہم، ان کی بات کی طرح انہوں نے بھی باتیں کی، تشابہت قلوبہم، ان کے دل ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، قد بینا الآیات، یقینی بات یہ ہے کہ ہم نے نشانیاں بیان کر دی ہیں، لقوم یوقنون، اس قوم کے لیے جو یقین رکھنے والی ہے، انا ارسلناک بالحق، بے شک بھیجا ہم نے آپ کو حق دے کر، بشیرا و نذیرا، خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر، ولا تسألوا، اور آپ سے سوال نہیں کیا جائے گا، عن اصحاب الجحیم، بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہونے والوں کے بارے میں، ولن ترضى عنک، اور ہرگز راضی نہیں ہوں گے آپ سے، الیہود ولا النصارى، نہ یہودی راضی ہوں گے نہ عیسائی راضی ہوں گے، حتی تتبع ملتہم، یہاں تک کہ آپ ان کی ملت کی پیروی کرنا شروع کر دیں، قل، آپ کہہ دیجئے، ان، بے شک، ھدی اللہ ھو الھدی، اللہ کی ہدایت ہی اصل میں ہدایت ہے، وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اور اگر آپ نے پیروی کی ان کی خواہشات کی، اگر اے نبی آپ نے پیروی کی ان کی خواہشات کی، بعد الذی جاءک من العلم، باوجود اس کے کہ آپ کے پاس علم بھی آ چکا، ما لک من اللہ، نہیں ہوگا آپ کے لیے اللہ کی طرف سے، من ولی، نہ کوئی حمایتی، ولا نصیر، اور نہ ہی کوئی مددگار، الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جن کو دی ہم نے کتاب، یتلونہ، کہ وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں، حق تلاوتہ، جیسے کہ اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے، اولئک یؤمنون بہ، وہی لوگ اس کتاب پر ایمان لانے والے ہیں، ومن یکفر بہ، اور جو لوگ اس کا انکار کرتے ہیں، فاولئک ھم الخاسرون، وہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں، خسارے میں مبتلا ہونے والے ہیں۔ یہ ان آیات کا ترجمہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ ان آیات کا پچھلی آیات کے ساتھ ایک خاص تعلق اور ربط ہے۔ پہلی آیات میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہود و نصارہ اور مشرکین کے بے جا قسم کے اعتراضات کا تذکرہ تھا، اور ان آیات میں بھی
اسی قسم کے اعتراضات کو بیان کیا جا رہا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی تفسیر ابن عباس کو آپ دیکھیں گے، اس میں آپ کو ایک قول ملتا ہے انہی آیات کے ضمن میں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک رافع نامی یہودی آیا اور اگر کہنے لگا کہ اگر آپ اللہ کے رسول ہیں تو اللہ سے کہیں کہ وہ ہمارے ساتھ کلام کرے، بالکل وہی بات جو ان کے آباء و اجداد نے موسیٰ علیہ السلام سے کہی تھی، اور وہ اللہ ہمیں کہے کہ میں نے محمد الرسول اللہ کو رسول بنا کر بھیجا ہے، یا پھر ہمارے سامنے کوئی کھلی نشانی ظاہر کرے جو آپ کی نبوت کے اوپر دلالت کرے تاکہ ہمیں معلوم ہو جائے کہ آپ اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ عیسائیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مطالبہ کیا کہ اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہم کلام ہو یا ہمیں کوئی نشانی بتائے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے تفسیر ابن کثیر کے اندر، علامہ سیوطی رحمہ اللہ نے مختلف قسم کی باتیں انہی آیات کے ضمن میں بیان کی۔ بہرحال اتنی بات ضروری ہے سمجھنا کہ آنے والے عرب کے لوگ تھے، اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے بارے میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ ایسے لوگ بے علم ہیں، جاہل ہیں، ان کو کسی بات کا نہیں پتہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اور کہا ان لوگوں نے جو نہیں جانتے، جو علم والے نہیں ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ کی پہچان نہیں ہے، جن کو رسالت کی حقیقت کا علم نہیں ہے، جو بصیرت سے محروم شدہ لوگ ہیں، کیا کہا؟ لولا یکلمنا اللہ، کہنے لگے کیوں اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہم کلام نہیں ہوتا، او تاتینا آیا، یا کیوں ہمارے پاس کوئی نشانی نہیں آتی کہ جس کے بعد ہمیں آپ کی نبوت اور رسالت پر پھر کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہ رہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ہم پر واضح ہو جائے۔ اب یہ ان کا مطالبہ انتہائی قسم کی لا علمی اور جہالت کی دلیل ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا مخلوق کے ساتھ ہم کلام ہو کر یہ کہنا کہ یہ میرا پیغمبر ہے، اس پر ایمان لاؤ، یہ تو اللہ کی حکمت کے ہی خلاف ہے، کیونکہ اس طرح پیغمبر کی ذات میں اللہ تعالیٰ نے جو صفات اور کمالات رکھے ہوئے ہوتے ہیں ان کا لحاظ ختم ہو جاتا ہے۔ جو خصوصیات، جو صفات، جو کمالات نبوت کی ذات میں موجود ہوتے ہیں، جن خوبیوں کو دیکھ کر امتی نبی کے اوپر ایمان لا سکتا ہے، پھر وہ ساری کی ساری چیزیں باطل ہو کے رہ گئیں، ختم ہو گئیں، ان کی کوئی وقت اور کوئی اوقات نہ رہی۔ اللہ تعالیٰ تو یہ چاہتے ہیں کہ میں نے جو خوبیاں، جو کمالات پیغمبر کی ذات میں رکھے ہیں ان کو دیکھو اور پیغمبر کی تعلیمات کو سامنے رکھ کر اس کے اوپر ایمان لاؤ، پھر اس کی اتباع کرو۔ اگر اللہ تعالیٰ خود آواز دے کر کہہ دیں تو ساری باتیں ہی ختم ہو جاتی ہیں، ساری کہانیاں ہی ختم ہو جاتی ہیں۔ او تاتینا آیا، یا انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی، کوئی نشانی اللہ تعالیٰ نازل کر دے، یا تمہارے ہاتھ کے اوپر کوئی دلیل یا معجزہ ظاہر ہو جائے جس معجزے یا دلیل کو دیکھ کر ہم یہ سمجھ جائیں کہ آپ واقعتاً اللہ کے رسول اور اللہ کے پیغمبر ہیں۔ اب یہ بات بالکل الگ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی ایک معجزات دکھائے، لیکن ماننے والے جب نہ ماننے پر آئیں تو وہ کسی بھی بات کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، تو پھر دوبارہ کہنے لگے او تاتینا آیا، یا ہمیں کوئی نشانی ہی دکھا دیں۔ یوں لگتا ہے کہ جیسے ان کو نشانیاں دیکھنے کی عادت پڑ گئی ہے، بات ماننی نہیں ہے لیکن بس نشانیاں دیکھی جانی ہیں۔ لیکن خیر، او تاتینا آیا، یا انہوں نے کہا کہ
کیوں نہیں آتی ہمارے پاس کوئی نشانی؟ اب اس آیت کا یہاں جو آیتن کا لفظ استعمال ہوا ہے نا، اس کا ایک معنی تو حصی طور پر بیان کیا جا سکتا ہے، جس سے مراد ہم معجزہ لے سکتے ہیں۔ سمجھ میں آئی؟ معجزہ نظر آتا ہے نا، معجزہ کہتے ہیں اس خرق عادت کام کو، اس خلاف عادت کام کو جس کا ظہور عام طور پر کسی انسان سے نہ ہو سکے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے نبوت کے ہاتھ کے اوپر اس کو جاری فرما دیں، اس کو ظاہر فرما دیں، وہ معجزہ کہلاتا ہے۔ سمجھ میں آئی؟ تو آیتن کا ایک معنی تو حصی ہے کہ کوئی معجزہ نظر آئے، اور قرآن کریم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ ہے۔ اگر حصی معنی کے اعتبار سے آیت کا مطلب لیا جائے تو مفہوم یہ ہوگا کہ ہمارے سامنے ہماری مرضی کے مطابق آپ کوئی معجزہ ظاہر کیوں نہیں کرتے؟ معجزات تو پہلے بھی آ چکے ہیں، لیکن ہماری مرضی کے مطابق کوئی معجزہ ظاہر کیوں نہیں کرتے؟ سمجھ میں آئی بات؟ 15ویں پارے کے اندر بھی مشرکین کا ایک تذکرہ آتا ہے، جہاں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی، لن نؤمن لک حتی تفجر لنا من الارض ینبوعا، ہم ہرگز آپ پر ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ آپ ہمارے لیے زمین سے چشمے جاری کر دیں، یا آپ ہمارے لیے سونے کے محلات کھڑے کر دیں، یا آپ ہمارے سامنے آسمانوں کے اوپر چڑھ کے جائیں، وہاں سے ایسی کتاب لے کر آئیں نقرأہ جس کو ہم پڑھ سکیں۔ تو اس قسم کے لایانی سوالات اور مطالبات ہوا کرتے تھے، وگرنہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی صداقت کو ظاہر کرنے کے لیے بے شمار معجزات ان کے ہاتھ پہ ظاہر فرمائے۔ تو اگر آیت کا حصی معنی مراد لیا جائے تو معجزہ ہے، اور ان کی تفصیل میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی، اور اگر یہاں آیت کا مطلب معنوی لحاظ سے لیا جائے نا تو پھر مفہوم یہ بنتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب نازل ہو سکتی ہے، تو ہم پر کتاب کیوں نہیں نازل ہو سکتی؟ آپ کے اوپر کتاب اتر سکتی ہے تو ہمارے اوپر کتاب کیوں نازل نہیں ہو سکتی؟ اب اس قسم کی باتیں کہنا یہ بھی ایک بہت بڑی جہالت کی بات ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنی آیات کے نزول کے لیے اپنے بندوں میں سے نبیوں اور رسولوں کا انتخاب خود فرماتے ہیں، خود سلیکٹ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ کون اس بات کے لائق ہے کہ وہ نبی اور رسول بن سکے۔ قرآن کریم کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی، اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ وہ کس کے لیے نبوت اور رسالت کو منتخب کرتا ہے، یعنی اس کو معلوم ہے کہ اس نے کس کو اپنی جانب سے رسول بنا کر بھیجنا ہے۔ اگر ہر ایک کے اوپر اللہ تعالیٰ آیات نازل کرنا شروع کر دے تو نبوت اور رسالت کا مقصد ہی ختم ہو جاتا ہے۔ لہذا اس قسم کے مطالبات کرنے والے بالکل لا علم اور جاہل قسم کے لوگ ہیں، جن کی جہالت کے اوپر قرآن کریم کی نص قطعی موجود ہے۔ یہ پکے ٹھکے قسم کے جاہل ہیں، گمراہ ہیں، کیونکہ اس قسم کے لایانی سوالات سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو کافی پریشانی ہوتی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اطمینان دلایا اور کہا کہ یہ معاملہ صرف آپ کے ساتھ نہیں ہو رہا، بلکہ ایسی جاہلانہ باتیں یہ لوگ پہلے بھی کرتے رہے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ مِثْلَ قَوْلِهِمْ، اسی طرح کہا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے، وہ بھی اسی قسم کی باتیں کیا کرتے تھے۔ جیسے کہ پہلے آپ کے سامنے آیات گزر چکی ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے بعض لوگوں نے کہا لن نؤمن لک حتی نر اللہ جہرتن، ہم آپ کے اوپر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ ہم اللہ تعالیٰ کو سامنے نہ دیکھ لیں۔ تشابہت قلوبہم، ان کے دل ایک دوسرے سے مشابہت رکھتے ہیں، جو باتیں وہ کیا کرتے تھے وہ باتیں یہ بھی کرتے ہیں۔
جس طرح ان کے دلوں میں پیغمبر خدا اور حق کے خلاف جذبات اور شیطانی وساوس موجود تھے، ان کی بھی یہی حالت ہے، ان کی بھی وہی حالت ہے۔ فرمایا قد بینا الآیات لقوم یوقنون، یقیناً ہم نے بیان کر دی نشانیاں اس قوم کے لیے جو یقین رکھنے والی ہے۔ نشانیاں تو سب کے لیے ہے، مگر سبق وہی لوگ حاصل کرتے ہیں جو یقین کرنے والے ہوتے ہیں۔ یہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح قرآن کریم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ حالانکہ قرآن تو سبھی کے لیے ہدایت ہے، لیکن اس ہدایت سے فائدہ پرہیزگار اٹھاتے ہیں، متقی اٹھاتے ہیں، تو اس لیے فرمایا ھدی للمتقین، اسی لیے فرمایا قد بینا الآیات لقوم یوقنون۔ سمجھ میں آگی بات؟ انا ارسلناک بالحق، بے شک بھیجا ہم نے آپ کو حق دے کر، حق کے ساتھ ہم نے آپ کو بھیجا، بشیرا و نذیرا، خوشخبری بنا دینے والا بھی اور ڈرانے والا بنا کر بھی بھیجا۔ جو ایمان لائیں، اچھے اعمال کریں، ان کو اللہ تعالیٰ کی رضا اور جنت کی آپ خوشخبری سنائیں، اور نافرمانوں کو، فاسقوں کو، فاجروں کو اللہ تعالیٰ کے عذاب اور جہنم سے آپ ڈرا دیں۔ ہم نے دونوں آپ کو خصوصیات دے کر بھیجا۔ وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، اور آپ سے سوال نہیں کیا جائے گا بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہونے والوں کے بارے میں کہ یہ جہنم میں کیوں گئے۔ یہ سوال تب ہوتا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ نہ کی ہوتی، اللہ تعالیٰ کے احکامات نہ پہنچائے ہوتے، حق کے رسالت کے اندر کوتاہی کی ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنی ذمہ داری پوری فرما دی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے اتنا ہی تھا کہ حق کا پیغام پہنچا دیں، اور وہ انہوں نے پہنچایا۔ ہدایت دینا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار میں نہیں تھا۔ اب اللہ تعالیٰ خود ان سے نمٹ لے گا کہ میں نے تمہاری طرف پیغمبر بھیجا جس نے تمہیں میرا پیغام بھی دیا، میرا پیغام سن کر پھر تم نے کیا جواب دیا؟ پیغمبر علیہ السلام تو حق کی تبلیغ کرنے کے بعد، تبلیغ کا فریضہ ادا کرنے کے بعد اپنے عہدے سے بری ہو چکے ہیں، اپنا کام مکمل کر چکے ہیں۔ ہدایت دینا ان کے اختیار میں تھا ہی نہیں۔ اگر ہدایت دینا نبی کے اختیار میں ہوتا تو حضرت آدم علیہ السلام اپنے بیٹے قابیل کو ہدایت دیتے، نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کنعان کو ہدایت دیتے، ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ آزر کو ہدایت سے نواز دیتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا حضرت ابو طالب کو گمراہی میں کبھی بھی نہ رہنے دیتے۔ لیکن نبوت کے اختیار میں ہدایت دینا نہیں ہے، اس لیے ہدایت دی بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ، اور ہرگز راضی نہیں ہوں گے آپ سے یہودی اور نہ عیسائی، حتیٰ تتبع ملتہم، یہاں تک کہ آپ پیروی کریں ان کی ملت کی، یعنی یہود و نصارہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزات کا تقاضا کر رہے ہیں، اس سے ان کی نیت یہ نہیں ہے کہ وہ معجزات کو دیکھ کر ایمان لے آئیں گے، بلکہ وہ صرف آپ کو پریشان کرنے کے لیے ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ وہ آپ پر کسی صورت بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ ہاں، ایک ہی صورت ہے کہ آپ ان کے دین کی پیروی اور اتباع شروع کر دیں۔ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى، آپ کہہ دیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہی اصل میں ہدایت ہے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اور البتہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیروی کی ان کی خواہشات کی، جو وہ چاہتے ہیں، ان کی خواہشات کی آپ نے اگر پیروی کی نا، باوجود اس کے کہ آپ کے پاس علم بھی موجود ہے، مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، تو پھر آپ اللہ تعالیٰ کی جانب سے نہ کوئی حمایتی پائیں گے اور نہ ہی کوئی مددگار ملے گا۔ سمجھ میں آئی بات؟ اب یہاں دیکھیں، وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ، اگر آپ نے اتباع کی،
اس میں مخاطب تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا گیا ہے، لیکن سمجھانا امت کو مقصود ہے، کیونکہ پیغمبر کے متعلق تو تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ وہ گمراہ لوگوں کی پیروی کریں گے۔ البتہ امت کے افراد سے اس کا امکان موجود ہے، اور امت کے افراد اس میں مبتلا بھی ہیں، ہوئے بھی ہیں، اب بھی ہیں۔ اس لیے امت کو سمجھایا گیا ہے کہ اگر تم علم کے آ جانے کے بعد بھی یہود و نصارہ کی خواہشات پر چلو گے تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے گرفت بھی آئے گی، پھر تمہیں کوئی حمایتی اور مددگار بھی میسر نہیں آئے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ تم یہود و نصارہ کے نقش قدم پر چلو گے، یہاں تک کہ اگر وہ کسی سوراخ میں گھسیں گے تو تم بھی اسی سوراخ میں گھسنے کی کوشش کرو گے۔ یوں یہ امت یہود و نصارہ کے نقش قدم پہ چل رہی ہے۔ آج کے معاشرے پر آپ نظر ڈالیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آپ کو بڑا سچا دکھائی دے رہا ہے۔ آج وہ ایک فیشن ایجاد کرتے ہیں، مسلمان اس کی نقالی میں فخر محسوس کرتے ہیں، جدید تہذیب کا نام دے کر اس کو اپنا لیتے ہیں، حالانکہ ان کا مقصود مسلمانوں کو اپنی تہذیب اور اپنے اخلاق سے دور کرنا ہوتا ہے۔ یوں وہ مسلمانوں کو اپنی تہذیب اور اخلاق سے دور کر رہے ہیں، تو ان کی خواہشات کی کبھی بھی پیروی نہیں کرنی چاہیے۔ جو پیروی کرے گا وہ اللہ کی گرفت سے نہیں بچ سکتا۔ خیر، اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتی، وہ لوگ جن کو دی ہم نے کتاب وہ اس کی تلاوت بھی کرتے ہیں جیسے کہ اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے۔ تلاوت ایسے کرتے ہیں جیسے کہ تلاوت کرنے کا حق ہے۔ تلاوت کا حق یہ ہے کہ اس کے احکامات کو تسلیم بھی کیا جائے، اس پر عمل بھی کیا جائے، اس کی منع کردہ باتوں سے اپنے آپ کو بچایا بھی جائے۔ اگر اس کے احکامات کو ماننا ہی نہیں ہے، اس کی منع کی ہوئی چیزوں سے باز ہی نہیں آنا، تو تلاوت کا کیا فائدہ؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جیسے کہ بعض عیسائی اور یہودی بھی قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، بے شک مطالعہ کرنے کے لیے کریں کہ اس قرآن میں کیا لکھا ہے، تو تلاوت تو وہ بھی کر رہے ہیں نا۔ ہمارے ہاں بعض مقامات پر اسکولوں، کالجوں اور یونیورسٹیوں میں کسی زمانے میں عیسائی ٹیچر قرآن پڑھایا کرتے تھے، سے واقعات موجود ہیں، مگر نہ وہ مانتے ہیں، نہ وہ مانتے تھے بات کو، نہ وہ قرآن پر عمل کرتے تھے، تو اس سے ان کو کیا فائدہ ہوا؟ کچھ بھی فائدہ نہیں ہوا۔ اسی طرح اہل کتاب تورات، زبور، انجیل اس کے ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں، پڑھتے بھی ہیں، اپنی کتابوں میں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں پڑھتے بھی ہیں، اور ان کو اس کا علم بھی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ ایمان نہیں لا رہے۔ تو ایسے لوگوں نے کیا تلاوت کا حق ادا کیا؟ نہیں، ان لوگوں نے کوئی تلاوت کا حق ادا نہیں کیا۔ تلاوت کا حق ادا کرنے والوں میں نام آتا ہے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، حضرت کعب بن احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور قرآن کریم کی تلاوت کا حق انہوں نے ادا کیا، پہلی کتابوں کی تلاوت کا حق بھی انہوں نے ادا کیا۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو قرآن کریم کی تلاوت کا حق اس وقت ادا ہوتا ہے جب اس کا مفہوم سمجھ کر آپ اس کے اوپر عمل بھی کریں، لیکن اسے یہاں یہ بات ہرگز ثابت نہیں ہوتی کہ تلاوت آیات کا کوئی فائدہ نہیں، وہ اپنی جگہ مستقل اجر کی اور فضیلت کی بات ہے، اس کا انکار لازم نہیں آ رہا ان ساری کی ساری باتوں سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے رب قارئ للقرآن والقرآن یلعنہ، بہت سے قاری ایسے ہیں جو قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ قاری سے یہاں مراد قاری صاحب نہیں ہے، قاری سے مراد کوئی بھی قرات کرنے والا ہے، کوئی بھی قرآن پڑھنے والا قاری کہلاتا ہے۔ بہت سے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں کہ وہ قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن قرآن ان کے اوپر لعنت کر رہا ہوتا ہے۔ والقرآن یلعنہ،
مثال کے طور پر ایک آدمی قرآن کریم کی آیت پڑھتا ہے، اقیم الصلاۃ، پھر نماز نہیں پڑھتا، قرآن کی آیت پڑھتا ہے آتوا الزکوٰۃ، پھر صاحب نصاب ہونے کے باوجود زکوٰۃ نہیں دیتا، تو یہ تلاوت تو کر رہا ہے، قاری قرآن تو ہے، لیکن قرآن اس پر لعنت کر رہا ہے، کیونکہ جو یہ پڑھ رہا ہے اس پر عمل تو نہیں کر رہا نا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تلاوت کا حق یہ ہے کہ اس کے حلال کردہ احکام کو حلال کہیں اور حرام کردہ احکام کو حرام سمجھیں اور پھر اس کے اوپر عمل پیرا بھی ہوں۔ سمجھ میں آئی بات؟ اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل کیا ہے نا، قرآن کریم کو اسی طرح پڑھنا ہے، ان کلمات کو ان کی جگہ سے نہیں بدلنا اور ان میں خامخواہ کی تعویلات بھی نہیں کرنی۔ یہ بھی قرآن کریم کی ایک تلاوت کا انداز ہوتا ہے کہ آپ پڑھتے تو جا رہے ہیں، معنی اپنا بیان کرتے جا رہے ہیں، خامخواہ کی تعویلات کرتے چلے جا رہے ہیں، قرآن کریم میں عجیب و غریب چیزیں بیان کرتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ بھی اسی حدیث پاک کے مفہوم کے ضمن میں آتا ہے کہ پڑھ تو قرآن رہا ہے لیکن قرآن اس کے اوپر لعنت کر رہا ہے، کہ قرآن کے بارے میں وہ ایسی بات بیان کر رہا ہے جو قرآن بیان نہیں کرنا چاہتا، یا قرآن کا وہ مفہوم نہیں۔ اولئک یؤمنون بی، وہی لوگ اس پر ایمان لاتے ہیں جو اس کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں۔ وَمَن یکفر بہ، اور جو لوگ اس کا انکار کرتے ہیں، اولئک ھم الخاسرون، تو وہ لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ یعنی اہل کتاب میں سے جس نے قرآن کریم کا انکار کیا، اس نے اپنی کتاب کا بھی انکار کیا۔ اپنی کتاب کو ماننے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کو بھی مانو، قرآن کو ماننے کا مطلب یہ ہے کہ اس کتاب کی بھی تصدیق کرو۔ جس نے اس کتاب کو مانا لیکن قرآن کی تکذیب کر دی تو اس نے اپنی کتاب کو مانا نہیں مانا، اور جس نے قرآن کو مانا اور ان کی کتاب کی تصدیق کر دی، ان کی کتاب کی تکذیب کر دی، تو اس نے قرآن کو مانا نہیں مانا۔ قرآن کو ماننے کا مطلب یہ ہے کہ آپ بقیہ آسمانی کتابوں کی بھی تصدیق کریں، اور بقیہ آسمانی کتابوں کو ماننے کا مطلب یہ ہے کہ آپ قرآن کی بھی تصدیق کریں۔ اب جو انکار کرے گا تو اس کا انکار اسی کے اوپر آئے گا، اس انکار کا وبال انہی کے اوپر پڑے گا، اور پھر وہ انکار کا وبال کیا ہے؟ جہنم کا ایندھن ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جو اللہ کی آیات کی تکذیب کرتے ہیں، اللہ کی کتابوں کا انکار کرتے ہیں، ان کو جہنم کا ایندھن بنائیں گے۔ اس پر اللہ تعالیٰ پر یا اللہ کے نبی پر پھر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ سمجھ میں آئی بات؟ اگلی آیات دیکھیں۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَاهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ یا بنی اسرائیل، اے اسرائیل کی اولاد، اذکروا نعمتی، یاد کرو میری نعمتوں کو، التی انعمت علیکم، جو میں نے تمہارے اوپر کی، وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ، اور میں نے تمہیں فضیلت بخشی، علی العالمین، جہان والوں پر، وَاتَّقُوا یوماً،
اور ڈرو اس دن سے، لا تجزی نفس، نہیں کام آئے گا کوئی بھی نفس، عن نفس، کسی بھی نفس کی جانب سے۔ ڈرو اس دن سے جس دن کوئی آدمی کسی دوسرے آدمی کے کوئی کام نہیں آئے گا، شیئا، ذرہ برابر بھی، ولا یقبل منہا، اور نہ ہی قبول کیا جائے گا، عدل، بدلے میں کسی چیز کو، ولا تنفعها شفاعت، اور نہ ہی کسی کی سفارش کوئی نفع دے سکے گی، ولا هم ینصرون، اور نہ ہی ان کی کوئی مدد کی جائے گی۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، اور جب آزمایا ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے، بکلمات، چند باتوں کے ساتھ، فَأَتَمَّهُنَّ، تو انہوں نے ان باتوں کو پورا کر دیا۔ قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انی جاعلک للناس اماما، بے شک میں بنانے والا ہوں تمہیں لوگوں کے لیے پیشوا، امام۔ قال، ابراہیم علیہ السلام نے کہا، ومن ذریتی، اور میری اولاد میں سے بھی۔ قال لا ینال عہد الظالمین، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرا وعدہ ظالموں کو نہیں پہنچے گا۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ، اور جب بنایا ہم نے بیت اللہ کو، مَثَابَةً لِلنَّاسِ، لوٹنے کی جگہ، واپس آنے کی جگہ، وَأَمْنًا، اور امن کی جگہ، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور بناؤ تم ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کی جگہ۔ وَعَاهِدْنَا، اور ہم نے تاکید کی، إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، ابراہیم اور اسماعیل کو، أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ، کہ تم پاک رکھو میرے اس گھر کو، للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے، والعاقفین، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکع السجود، رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے، معنی اس کا عبداللہ ہے، پہلے میں یہ بات عرض کر چکا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے مخاطب کیا، یا بنی اسرائیل، اے یعقوب کی اولاد، اے اسرائیل کی اولاد۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، سبھی جانتے ہیں نا، بیٹی کوئی نہیں تھی۔ ان میں سے ایک حضرت یوسف علیہ السلام بھی تھے جو اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے۔ ہر بیٹے کی نسل اللہ تعالیٰ نے آگے چلائی، مستقل 12 خاندان بنے، اور اپنے باپ کی نسبت سے پھر وہ بہت مشہور ہوئے۔ بعض ان میں سے یوسفی کہلاتے، بعض بنیامینی کہلاتے، بعض روبینی کہلاتے، اور کچھ اپنے آپ کو یہودی کہتے۔ تو یہ بنی اسرائیل فرعون سے نجات حاصل کرنے کے بعد جب وادی طے میں پہنچے، جس کا آج کل نام وادی سینا ہے، جس کا ایک بہت بڑا حصہ کسی زمانے میں اسرائیل نے قبضے میں لے لیا تھا، مصر کے پاس تھا، میرے خیال سے آج کل وہ معاہدے کے تحت واپس مصر کے پاس ہے۔ بہرحال بنی اسرائیل جب اس میدان میں پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کھانے پینے کا انتظام فرمایا، من و سلوہ نازل کیا، سائے کا انتظام فرمایا، بادلوں کے ساتھ پانی کا انتظام فرمایا، پتھر سے چشمے جاری ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے کئی ایک انعامات ان کے اوپر کیے، پچھلی آیات میں ان کا تذکرہ گزر چکا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ دوبارہ یہی بات فرما رہے ہیں، یا بنی اسرائیل، اے اسرائیل کی اولاد، اذکروا نعمتی، یاد کرو میری نعمتوں کو، التی انعمت علیکم، جو میں نے تمہارے اوپر کی۔ نعمتوں کو یاد کرانے کا مطلب یہ ہے کہ ان نعمتوں کی قدر کرو، ان کا شکریہ ادا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی، لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم میری نعمتوں کا شکریہ ادا کرو گے تو میں تمہیں مزید بڑھا کے دوں گا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم ناشکری کرو گے، إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، تو میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نعمتوں کو یہاں پر یاد دہانی کے طور پر بیان کیا، اس لیے کہ تاکہ تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرو۔ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور اے اسرائیل کی اولاد، میں نے تمہیں فضیلت بھی بخشی تھی جہان والوں پر۔
اس وقت دنیا میں جتنے لوگ موجود تھے بنی اسرائیل کو ان سب کے اوپر فوقیت اور فضیلت حاصل تھی، ظاہری اعتبار سے بھی فضیلت ملی، باطنی اعتبار سے بھی ملی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بادشاہی عطا کی، حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہ بنے، حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے خلافت عطا فرمائی، حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے بے مثال بادشاہی عطا فرمائی، ان کی نسل میں پھر اور کئی افراد بادشاہ بنے۔ ظاہری طور پر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو فضیلت اور فوقیت عطا فرمائی، اور باطنی اعتبار سے بھی کہ اللہ نے ان میں انبیاء کے سلسلے کو جاری فرمایا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تقریباً 4000 پیغمبر بنی اسرائیل میں آئے ہیں۔ اگر کسی قوم کے اندر ایک نبی آ جائے نا تو اس قوم کا سر فخر سے آسمان کے اوپر جا کے لگتا ہے، یعنی اس قوم کے اندر 4000 پیغمبر آئے ہیں، چھوٹی بات نہیں ہے۔ پھر 4 بڑی مشہور کتابوں میں سے 3 کتابیں بھی اسی قوم کے اندر اللہ نے نازل فرمائیں۔ تورات موسیٰ علیہ السلام کو دی بنی اسرائیل کے لیے، زبور داود علیہ السلام کو دی بنی اسرائیل کے لیے، انجیل عیسیٰ علیہ السلام کو دی تو بنی اسرائیل کے لیے دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ظاہری نعمتیں بھی عطا فرمائی، باطنی نعمتیں بھی عطا کیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا کہ اب ان نعمتوں کا شکر ادا کرنا تمہارے اوپر لازم ہے، شکر ادا کرو ان کا۔ لہٰذا تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو۔ واتقوا یوماً، اور ڈرو قیامت کے دن سے، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، جس دن کوئی آدمی کسی دوسرے آدمی کی جانب سے کسی طرح بھی کام نہیں آ سکے گا۔ قرآن کریم کی دیگر آیات کو دیکھیں نا تو اسی قسم کے الفاظ وہاں بھی ملتے ہیں۔ لا یجزی والد عن ولدہ ولا مولود ہوا جاز عن والدہ شیئا، نہ باپ بیٹے کے کام آئے گا نہ بیٹا باپ کے کام آئے گا۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ 30ویں پارے میں آتا ہے یوم یفر المرء من اخی و امہ و ابی و صاحبتہ و بنی، اس دن آدمی اپنے بھائی سے دور بھاگے گا، اپنے ماں سے، باپ سے، اپنی بیوی، اپنے بیٹوں سے دور بھاگتا پھرے گا۔ تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے نا کہ کوئی کسی کے کیا کام آئے گا۔ محشر والے دن یہ حال ہوگا کہ ایک آدمی کی نیکیاں اور بدیاں برابر ہو گئیں۔ مثال کے طور پر نیکیاں بھی 50، بدیاں بھی 50 ہو گئیں، برائیاں بھی 50، نیکیاں بھی 50، پلڑے درمیان میں آ کر کھڑے ہو گئے، اعتدال میں آ گئے، برابر ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے بندے تیرا نیکی اور بدی والا پلڑا برابر ہے، اس طرح کرو کہ ایک جا کے نیکی تلاش کر کے لے آؤ تاکہ تیرا نیکیوں والا پلڑا بھاری ہو جائے اور تو جنت کے اندر چلا جائے۔ اب وہ بڑا خوش ہوگا کہ ایک نیکی لانا کون سا مشکل کام ہے، اپنے لنگوٹیے یاروں کے پاس جائے گا جو دنیا میں ہر وقت اس کے ساتھ ٹہلتے تھے، چلتے تھے، پھرتے تھے، گھومتے تھے، کھاتے تھے، پیتے تھے، جن کے بغیر یہ کھانا نہیں کھاتا تھا اور جو اس کے بغیر کھانا نہیں کھاتے تھے، آج جا کے ان کے پاس نیکی مانگنے کے لیے آیا۔ وہ ایک نیکی دینے سے انکار کر دیں گے، پھر اپنے بھائی کے پاس جائے گا کہ تو دنیا میں میرا بازو تھا، میں تیرا بازو تھا، تو میرا بھائی ہے، مجھے ایک نیکی دے دے، وہ بھی انکار کر دے گا۔ پھر باپ کے پاس جائے گا، وہ بھی انکار کر دے گا۔ سارے عزیز و اقارب رشتہ دار جب انکار کر دیں گے، آخر میں ماں کے پاس جائے گا، کہے گا اتعرفینی، کیا تو نے مجھے پہچانا؟ کیا تو مجھے پہچانتی ہے میں کون ہوں؟ وہ کہے گی ہاں، میں نے تجھے پیٹ میں پالا تھا، تجھے پیٹ میں اٹھایا تھا، مشقت کے ساتھ میں نے تجھے جنم دیا تھا، میں نے تیری پرورش کی تھی، تو میرا بیٹا ہے۔ کہے گا اے میری ماں، مجھے ایک نیکی کی ضرورت ہے، وہ دے دو تاکہ میرا نیکیوں والا پلڑا بھاری ہو جائے۔ وہ کہے گی الیک کہانی، مجھ سے دور ہو جا، مجھ سے دور ہو جا، میں نیکی تجھے دے کر خود کیا کروں گی؟ یہ ہے میدان محشر، اسے اندازہ لگائیں میدان محشر کا۔ اللہ تعالیٰ نے صاف الفاظ میں فرمایا لا یجزی نفس عن نفس شیئا، کوئی انسان اس دن کسی انسان کے ذرہ برابر بھی کام نہیں آئے گا۔ ولا یقبل منہا عدل،
اور نہ ہی کسی کی طرف سے کوئی بدلہ، جرمانہ، فدیہ یہ وصول کیا جائے گا۔ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ، اور کسی کی کوئی سفارش بھی نفع نہیں دے گی۔ قیامت والے دن کافر، مشرک یہ شفاعت سے بھی محروم رہیں گے۔ یہاں یہ بات ذہن میں رہے، وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ سے کافروں مشرکوں کی شفاعت کی نفی مراد ہے۔ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی، کوئی مدد کام نہیں آئے گی۔ دیکھیں آج کوئی آدمی جیل میں یا تھانے میں گرفتار ہو جائے نا، تو اس کو رہا کرانے کے عقلی طور پر 4 طریقے ہوتے ہیں۔ میں نے پہلے بھی یہ بات آپ کے سامنے عرض کی تھی۔ ایک طریقہ تو یہ ہوتا ہے کہ ضمانت دے کر آپ رہا کروا لیں کہ بھی ہم ضامن بنتے ہیں، اس کو آپ چھوڑ دو، یہ عدالت جب بلائے گی تو اس کو ہم آپ کے سامنے حاضر کر دیں گے، ہم اس کی ضمانت دیتے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہوتا ہے آدمی باہر آ جاتا ہے، رہا ہو جاتا ہے۔ دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ واقعی اس نے جرم کیا ہے تو تم جرمانہ لے لو، فدیہ لے لو، پیسے لے لو تو اس کو چھوڑ دو، یہ بھی صورت چلتی ہے۔ پھر تیسری صورت یہ ہوتی ہے کوئی با اثر قسم کا بندہ ہو، کوئی وزیر ہو، وڈیرا ہو، چودھری ہو، وہ سفارش کر کے بندے کو چھڑوا لیتا ہے، یہ بھی صورت چلا کرتی ہے اور اکثر ایسے ہی ہوتا ہے۔ اور پھر چوتھی صورت یہ ہوتی ہے کہ حملہ کر کے، جیل توڑ کے، زبردستی بندے کو رہا کرا کے چھڑا کے آپ لے جائیں، ایسا بھی ہوتا ہے نا دنیا میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت والے دن نہ کوئی کسی کی ضمانت دے گا، نہ فدیہ جرمانہ وصول کیا جائے گا، نہ فرمانوں کے لیے کوئی سفارش ہوگی، اور نہ ہی کوئی اللہ کی بارگاہ میں اس کو چھڑا کے لے کے جا سکے گا۔ یہ سارے طریقے دنیا میں چلتے ہیں، آخرت میں ان میں سے کوئی طریقہ کام نہیں آئے گا۔ اور یہ بات یاد رکھیں، یہاں سفارش کی جو نفی ہے یہ کافر اور مشرک کے لیے ہے، باقی گناہگار مومنوں کے لیے سفارش اپنی جگہ پر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بے شمار موجود ہیں، شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، میری امت کے مرتکبین کبیرہ کے لیے اللہ تعالیٰ مجھے سفارش کا حق دیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش اور شفاعت قبول بھی کی جائے گی۔ مومنوں سے جو غلطیاں ہوں گی ان کے لیے سفارش قرآن کریم سے ثابت ہے، احادیث سے ثابت ہے، امت کے اجماع سے ثابت ہے۔ اللہ کے پیغمبر بھی سفارش کریں گے، فرشتے بھی سفارش کریں گے، حافظ قرآن بھی سفارش کریں گے۔ سمجھ میں آیا؟ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ ایک حافظ قرآن کی سفارش سے اس کی برادری کے 10 مجرموں کو چھٹکارا ملے گا، لیکن ضروری یہ ہے کہ وہ حافظ قرآن صحیح طور پر حافظ قرآن ہو۔ اسی طرح شہید بھی سفارش کرے گا، چھوٹے بچے جو نابالغ ہونے کی حالت میں دنیا سے چلے گئے، فوت ہو گئے، بچے ہو یا بچیاں ہوں، لڑکے ہو یا لڑکیاں ہوں، وہ سفارش کریں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ ماں باپ نے ان کی موت کے اوپر بین نہ کیا ہو، آہوزاری نہ کی ہو، چیخے اور چلائے نہ ہوں، اللہ کی نافرمانی نہ کی ہو۔ اگر اس قسم کے کام کیے ہوں گے تو پھر سفارش سے محروم ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ بہرحال توحید والوں کے لیے، اہل توحید کے لیے اہل توحید کی سفارش ہوگی، لیکن کافر اور مشرک کے لیے سفارش نہیں ہوگی، یہ ضابطہ ذہن میں رکھ لیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت اس قسم کی شخصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انبیاء میں ان کا مقام و مرتبہ سب سے بلند و بالا ہے، کوئی معمولی عہدہ نہیں ان کے پاس، اللہ تعالیٰ نے ان کو فضیلتیں دی ہیں، اسی لیے ہر طبقہ ان کو اپنی طرف کھینچتا ہے، اپنی نسبت ان کے ساتھ جوڑتا ہے۔ یہودیوں کا دعویٰ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام ہمارے مذہب پر تھے، نصارہ کہنے لگے کہ ابراہیم علیہ السلام ہمارے تھے، عرب کے مشرک کہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام ہمارے تھے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے کارنامے بیان کر کے یہ بتلایا کہ ابراہیم علیہ السلام کون تھے اور انہوں نے کیا کام کیے اور تم کیا کر رہے ہو، ان کا تعلق کن کے ساتھ تھا۔
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، جب آزمایا ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے، بِكَلِمَاتٍ چند باتوں میں، چند کاموں میں، فَأَتَمَّهُنَّ پس ابراہیم علیہ السلام نے ان باتوں کو پورا کر کے دکھایا۔ اب یہاں پہ ایک اشکال پیدا ہوتا ہے۔ اشکال پتہ کیا ہے؟ اشکال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امتحان وہ آدمی لیتا ہے یا امتحان لینے کی ضرورت اس کو پیش آتی ہے جسے کسی کی قابلیت یا اہلیت کا علم نہ ہو، وہی امتحان لیتا ہے نا، جس کو یہ پتہ نہ ہو کہ بھی پتہ نہیں یہ کتنا قابل ہے، کتنا اہل ہے، چلو امتحان لے کر پتہ کر لیتے ہیں اس کی قابلیت اور اہلیت کتنی ہے۔ اللہ تعالیٰ تو عالم بذات الصدور ہیں، ان کے امتحان لینے کا کیا مطلب ہے؟ اشکال پیدا ہوا؟ اب اس کا جواب سمجھیں۔ اس کے دو جوابات ہیں۔ پہلا جواب یہ ہے کہ ایک امتحان ہوتا ہے کسی کی قابلیت اہلیت کو معلوم کرنے کے لیے، جو عام طور پر دنیا میں لیا جاتا ہے تاکہ معلوم ہو جائے کہ فلاں طالب علم نے کیا بات پڑھی یا فلاں طالب علم نے فلاں کتاب یاد کی یا نہیں کی، اس میں کتنی قابلیت موجود ہے۔ تو یہ امتحان ہوتا ہے معلومات حاصل کرنے کے لیے کہ ہم امتحان لے لیتے ہیں، جائزہ لے لیتے ہیں، پتہ چل جائے گا، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے امتحان لینے کا یہ معنی نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو تو سب کچھ معلوم ہے۔ یہ امتحان لینے کا معنی یہاں پر مراد نہیں۔ اچھا، پھر کون سا معنی مراد ہے؟ دوسرا معنی مراد ہے۔ وہ کیا ہے؟ امتحان کا دوسرا مطلب یہ ہوتا ہے کہ امتحان لینے والے کو تو قابلیت کا اور اہلیت کا علم ہوتا ہے، لیکن دوسرے لوگ اس سے ناواقف ہوتے ہیں، اس لیے امتحان کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ استاذ کو پتہ ہے کہ میرا شاگرد کتنا قابل ہے، یا استاذ کو پتہ ہے کہ فلاں شاگرد کے اندر کتنی خصوصیات موجود ہیں، اس کے اندر کیا کیا اہلیتیں موجود ہیں، وہ کتنا قابل ہے، لیکن لوگ تو اس بات کو نہیں جانتے نا۔ اب وہ مجمع عام میں سب کے سامنے شاگرد کو کھڑا کر کے اس سے سوال پوچھتا ہے، تو بظاہر یہ امتحان ہی لے رہا ہے، لیکن اس امتحان کا مقصود یہ ہے کہ لوگوں کے اوپر اس شاگرد کی قابلیت واضح ہو جائے، اس کی اہلیت سب کے سامنے عیاں ہو جائے، سب اس کی قابلیت اور اہلیت کو تسلیم کر لیں، دوسروں کے اوپر بھی اس کی خوبیاں واضح ہو جائیں کہ اس کے اندر کیا کیا خوبیاں اور کیا کیا صلاحیتیں ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے امتحان کی یہاں یہی غرض ہے کہ جس ذات کو، جس ہستی کو اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیل منتخب کیا، اتنا بلند قسم کا مقام عطا کیا، ان کی خوبیاں لوگوں کے سامنے واضح ہو جائیں، ہر ایک کو پتہ چل جائے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اندر کون کون سی خصوصیات موجود تھیں۔ ان خصوصیات کی بنیاد پر ان کی قدر و منزلت اس طرح دنیا کے اندر عیاں ہوئی ہے کہ آج ہر طبقہ ابراہیم علیہ السلام کو اپنی جانب کھینچنے کے در پہ ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام آزر تھا، جیسے کہ قرآن کریم کے اندر موجود ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ۔ کل ایک سوال آیا میرے پاس کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام آزر نہیں ہے، کیونکہ انبیاء کے سلسلہ نسب میں کوئی مشرک نہیں آ سکتا۔ یہ سوال آیا ہے، اور یہ آج کا سوال نہیں ہے، یہ بڑا پرانا سوال ہے۔ یہ کوئی ضابطہ نہیں ہے کہ انبیاء کے سلسلہ نسب کے اندر کوئی کافر یا مشرک نہیں آ سکتا۔ قرآن کریم کی نصوص کے اندر بے جا قسم کی تعویلات نہیں کی جاتی۔ اذ قال ابراہیم لأبیہ، آزر، اپنے باپ آزر کو مخاطب کیا۔ آپ کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ ابھی ہی کیسے آپ مراد لیں، کسی اور کو، دادا کو مراد لیں یا چاچو کو مراد لیں یا کسی اور خاندان کے بندے کو مراد لیں، اور کس بنیاد پر لیں کہ آپ کی عقل کہتی ہے کہ انبیاء کے سلسلہ نسب میں کوئی کافر اور مشرک نہیں آ سکتا۔
لائیں قرآن کریم کی کوئی آیت کہ جس کے اندر اللہ نے یہ بات بیان کی ہو کہ ہم نے انبیاء کے سلسلہ نسب میں کسی کافر کو نہیں آنے دیا۔ لائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث پاک جس کے اندر یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہو کہ انبیاء کے سلسلہ نسب میں کوئی کافر اور مشرک نہیں آ سکتا، کیونکہ اس سے انبیاء کی توہین لازم آتی ہے۔ لائیں کوئی حدیث پاک، نہ کوئی آیت موجود ہے نہ حدیث موجود ہے، آپ کا دماغ کہتا ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، انبیاء کو وجود ملتا ہے تو پاک سلسلہ نسب سے ان کو وجود ملنا چاہیے، ان کا باپ مشرک نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کی دماغ نے یہ فیصلہ کیا نا، تو آپ اپنے دماغ کی بنیاد پہ قرآن کریم کی آیات کے اندر تعویلات کرنا شروع کر دیں گے۔ کوئی مضبوط قسم کی دلیل لے کر آئیں۔ قرآن کریم کی آیات میں تعویل ہو سکتی ہے، لیکن کسی بڑی مضبوط قسم کی دلیل کی بنیاد پہ ہوتی ہے، آپ کے دماغ کی بنیاد پر نہیں ہوگی۔ اس پر پھر کئی زمانوں میں کتابیں لکھی گئیں کہ آزر کون تھا، اردو زبان میں بھی کتابیں ہیں جن میں یہ بات ثابت کرنے کی کوشش کی گئی، اور پھر ہمارے زمانے کے اندر بعض مبلغین واعظین بھی بڑے دھڑلے کے ساتھ سلسلہ نسب کو بیان کیا کرتے تھے، اور یہ تاثر دینے کی کوشش کیا کرتے تھے کہ بھئی انبیاء کا سلسلہ بڑا پاکیزہ ہے اور یہ ہے اور وہ ہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ عدنان سے آگے سلسلہ نسب کو بیان نہ کرو، تو آپ زیادہ تاریخ کو جاننے والے آگے ہیں، یا آپ زیادہ نبوت کے بارے میں معلومات لے کر آگے ہیں کہ آپ سارے سلسلہ نسب کو بیان کرنا شروع کر دیں؟ نبوت کی تعلیمات کو پس پش ڈال کر آپ کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں؟ اپنی باطل قسم کی دماغی فطور اور آراء کو آپ دین بنانا چاہتے ہیں، تو یہ کوئی دلیل نہیں ہے۔ تو خیر، اس پر کتاب موجود ہے کہ آزر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد تھے، کتاب موجود ہے اردو زبان میں، ہمارے ہاں کراچی سے چھپی ہے، یہ ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے کسی کو بھیجی بھی ہے۔ القول القویم فی نسب سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم، کتاب کا نام ہے، اردو زبان میں ہے، سارے دلائل کا رد موجود ہے۔ اس لیے قرآن کریم کی آیات میں ایسی تعویلات نہ کریں جو آپ کو قرآن کریم سے دور کر دیں۔ غلط قسم کی باطل قسم کی تعویلات سے قرآن کریم کی آیات میں معنی اور مفاہیم میں آپ تبدیلی نہیں کر سکتے۔ خیر، یہ پھر کسی موقع پہ بات آپ کے سامنے آئے گی جب یہ آیات آئیں گی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو کہا، آزر کو، اس زمانے کے اندر کلدانیوں کی حکومت تھی، نمرود بن کنعان بڑا ظالم جابر مشرک قسم کا بادشاہ مسلط تھا، اس کا دارالحکومت تھا شہر کوسا، یہ طوبہ کے وزن پر آتا ہے، ٹھیک ہے، آج کے جغرافیہ میں اس کا نام ہے چھوٹا سا قصبہ ہے عراق کے اندر، اس میں بے شمار بت خانے تھے، سرکاری سرپرستی میں چلا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر اس حکومت کے وزیر مذہبی امور تھے، بت خانے بناتے بھی تھے چلاتے بھی تھے، جہاں کہیں بت خانوں کے اندر بتوں کی کمی ہوتی تو وہ بھی پوری کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی کے گھر میں، بت گر کے گھر میں اللہ تعالیٰ نے بت شکن کو پیدا فرمایا۔ ابراہیم علیہ السلام کو بچپن ہی سے بتوں سے نفرت تھی، اس کی وجہ سے باپ سے ہر وقت تلخی رہتی، لیکن کبھی بے ادبی سے پیش نہیں آئے، جب بھی بلایا فرمایا یا اباتی، اے ابا جی، بڑے پیارے انداز میں، نرم انداز میں ہمیشہ اپنے والد کو بلایا، مگر کفر اور شرک کی ہمیشہ تردید کی اور اس کے اوپر ڈٹے رہے۔ جس گھر میں جھگڑا ہو، آپس میں ضد بازی ہو، تو وہاں بہت بڑے امتحانات جنم دیتے ہیں، زندگی گزارنا مشکل ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سبھی کو گھریلو جھگڑوں سے محفوظ فرمائے۔ جس گھر میں کوئی اختلاف نہیں ہوتا وہ جنت کا ٹکڑا ہوتا ہے، اور جہاں اختلافات ہی اختلافات ہوں وہ جہنم بن جاتا ہے۔ تو بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مختلف امتحانات ہوئے،
ان میں سے پہلا امتحان باپ کے ساتھ مقابلہ تھا، دوسرا امتحان پوری برادری کے ساتھ مقابلہ، پھر تیسرا امتحان پورے ملک کے ساتھ مقابلہ ہوا، پھر چوتھا امتحان نمرود بن کنعان ظالم اور جابر قسم کے بادشاہ کے ساتھ مقابلہ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے عراق سے ہجرت کرنے کا حکم دیا، تو شام کی طرف گئے، تو راستے میں بھی ان امتحانات سے گزرنا پڑا، کیونکہ عراق میں یہ تین ہی بزرگ مسلمان تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، ان کی اہلیہ حضرت سیدہ سارہ تھی، اور جو ان کے چچا کی بیٹی تھیں، اور ان کے بھتیجے تھے حضرت لوط علیہ السلام۔ یہ تینوں حضرات عراق سے ہجرت کر کے شام چلے گئے۔ راستے میں ایک ظالم اور بد کردار قسم کا بادشاہ تھا، اس علاقے سے جو بھی خوبصورت عورت گزرتی وہ اس کی عزت کو تار تار کر دیتا، اس کے بغیر اس کو آگے نہیں جانے دیتا تھا، اور اگر اس عورت کے ساتھ اس کا خامند ہوتا تو پھر اس کو قتل کر دیتا۔ تو جب ابراہیم علیہ السلام اس علاقے سے گزرنے لگے تو بادشاہ کے کسی ملازم نے ان سے سوال کیا، رحم دل تھا، کہنے لگا تمہارے ساتھ جو عورت ہے وہ تمہاری کیا لگتی ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے میری بیوی ہے۔ تو نوکر نے کہا کہ یہاں تم اس کو بیوی نہ کہنا، ورنہ کسی مصیبت میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ اگر تم نے بیوی کہا تو بادشاہ پہلے تمہیں قتل کرے گا، پھر اگلی کارروائی کرے گا۔ تو تم مجھے شریف آدمی لگتے ہو، پردیسی مسافر نظر آتے ہو، اس لیے میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ اگر تم سے بادشاہ پوچھے تو کہنا کہ میری بیوی نہیں، میری بہن ہے، اس کے علاوہ ہم تمہیں کوئی رہنمائی نہیں دے سکتے، کیونکہ ہم ملازم قسم کے لوگ ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سارہ علیہ السلام کو سمجھایا کہ اگر بادشاہ تجھ سے پوچھے کہ تیرے ساتھ کون ہے تو کہہ دینا میرا بھائی ہے، اس لیے کہ انت اختی فی دین اللہ، کہ تو اللہ کے دین میں میری دینی بہن ہے، تو دینی بھائی مراد لے لینا، تو چونکہ میری دینی بہن ہے اس لیے تو دینی بھائی مجھے مراد لے لینا، انت اختی فی دین اللہ۔ سمجھ میں آئی؟ یہ تعویل ہے، اس قسم کی تعویل کرنے کی گنجائش موجود ہے، لیکن خواہ مخواہ تعویلات نہیں کرنی۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا، تو بادشاہ نے پوچھا یہ عورت کون ہے؟ فرمایا میری بہن ہے۔ اس نے بہن سننے کے باوجود پھر بھی غلط ارادہ کیا، تو گھٹنوں تک زمین کے اندر دھنس گیا، پھر منت سماجت کرنے لگا، اپنے غلط ارادے سے توبہ کی، تو اللہ تعالیٰ نے زمین سے نکالا۔ بعض روایات میں آتا ہے دوسری مرتبہ بھی اس نے ایسا کیا، پھر تیسری مرتبہ بھی کیا، تو خیر مجبور ہو کر اس نے اپنی لونڈی ہاجرہ ان کو دی اور جان چھڑائی۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت ہاجرہ ملی ہیں، ان سے نکاح کیا ہے، ان کے بطن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ اس کے بعد پھر امتحان اگلا شروع ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو مکہ مکرمہ میں چھوڑ کر تم واپس چلے جاؤ، جہاں نہ کوئی سبزہ ہے، نہ کوئی انسان ہے، نہ کوئی مکان ہے، جوان سال کی عورت ہے اور دودھ پیتا ہوا بچہ ہے، مکہ مکرمہ میں پہاڑ کے اوپر چھوڑ کر واپس چلے گئے۔ چھوٹا امتحان نہیں تھا۔ پھر جب وہ بچہ چلنے پھرنے کے قابل ہوا، تقریباً 12-13 سال کی عمر کا بنتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کو ذبح کر دو۔ اللہ تعالیٰ نے قدم قدم پہ امتحانات لیے، ابراہیم علیہ السلام ہر امتحان میں کامیاب ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ اس لیے فرما رہے ہیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، اور جب آزمایا ابراہیم کو اس کے رب نے، بِكَلِمَاتٍ، چند باتوں میں، چند کاموں میں، فَأَتَمَّهُنَّ، پس ابراہیم علیہ السلام نے ان باتوں کو پورا کر کے دکھایا۔ قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما، بے شک میں تمہیں لوگوں کے لیے امام، پیشوا اور مقتدا بنانے لگا ہوں۔ قال، ابراہیم علیہ السلام نے کہا ومن ذریتی، میری اولاد میں سے بھی بنائیں گے؟ قال لا ینال عہد الظالمین، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرا عہد، میرا وعدہ ظالموں کو نہیں پہنچے گا۔ جو دیندار نہیں ہوں گے، دین کی تابعداری اور اتباع نہیں کریں گے، وہ ظالم ہیں، ان کو میرا وعدہ نہیں پہنچے گا۔ یہ دینی امامت کا جو عہدہ ہوتا ہے نا، یہ بڑا بلند ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں جو کافر اور مشرک ہوں گے،
ان کو یہ عہدہ نہیں ملے گا، البتہ باقیوں کو مل سکتا ہے، اور ملا بھی۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ، اور جب بنایا ہم نے بیت اللہ کو، مَثَابَةً لِلنَّاسِ، لوٹنے کی جگہ، وَأَمْنًا، اور امن کی جگہ۔ لوٹنے سے مراد یہ ہے کہ لوگ بار بار اس مقام کی طرف واپس آتے ہیں، لوٹ لوٹ کر واپس آتے ہیں، اور امن تو اس کا ہر زمانے میں معروف اور مشہور رہا ہے۔ یہاں یہ بات بھی سمجھ لیں کہ مسلمانوں کا نماز کی حالت میں کعبۃ اللہ کی طرف چہرہ کرنا، چاہے وہ کسی بھی سمت میں ہو۔ ہم آج کعبۃ اللہ سے مشرق کی جانب رہتے ہیں نا، تو اس لیے ہم مغرب کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ جو لوگ مغرب کی جانب رہتے ہیں وہ مشرق کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، جو شمال کی طرف رہتے ہیں وہ جنوب کی طرف چہرہ کرتے ہیں، اور جو جنوب میں رہتے ہیں وہ شمال کی طرف چہرہ کرتے ہیں۔ تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم کعبۃ اللہ کی سمت کی جانب چہرہ کریں اور پھر نماز پڑھیں، ورنہ نماز قبول نہیں ہوتی۔ اور اگر کسی نمازی کو کعبۃ اللہ نظر آ رہا ہو، وہاں کسی بلڈنگ میں کھڑا ہو یا نیچے مسجد میں آ جائے، کوئی بھی صورت ہو سکتی ہے، تو عین کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا یہ فرض ہے۔ پھر آپ دائیں بائیں ہوں گے، آپ کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ سمجھ میں آئی؟ وہاں موجود شخص کے لیے جہت اور سمت کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ یہ ہمارے لیے ہے جو دور دراز کے علاقوں میں رہنے والے، ان کے لیے جہت ہے، سمت ہے۔ اگر کعبۃ اللہ نظر نہیں آتا تو پھر کعبے کی سمت اور جہت کافی ہے۔ تھوڑا سا اگر فرق ہو بھی جائے، اونچ نیچ ہو جاتی ہے، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہماری عموماً یہاں پہ مساجد جو بنائی جاتی ہیں، جو پرانی مسجدیں بنی ہوئی ہیں، وہ آج کے زمانے سے اگر آپ اس کو دیکھیں نا کمپاس کے ذریعے سے، تو وہ تھوڑی سی ہلی جلی ہوتی ہیں، کوئی ادھر کو ہوتی ہے کوئی ادھر کو ہوتی ہے، بالکل ٹھیک الا قلیل کوئی مسجد بنی ہو جو بالکل قبلہ رخ ہو۔ نئی مساجد کو تو اب بنایا جا رہا ہے کسی نہ کسی حد تک صحیح رخ کی سمت میں، البتہ پرانی جو مسجدیں تھیں وہ تو اندازہ کر کے بناتے تھے نا، تو وہ سمت والا وہ نہیں ہوتا تھا اعلیٰ۔ تو اس لیے اگر تھوڑی سی ٹیڑھی ویڑھی بھی ہوں، زیادہ نہ ہو، 5 ڈگری سے زائد آگے چلے جائے تو پھر وہ مسجد گرا دیں، اور جو اس سے پیچھے پیچھے ہوں اس کے لیے گنجائش موجود ہے، وہاں نماز ادا کرنا درست ہے، اس کی سمت بھی ٹھیک شمار ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور بناؤ تم ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کی جگہ۔ مقام ابراہیم سے مراد وہ پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کی بنیاد رکھی اور اس کو بنایا، وہ لفٹ کا کام دیتا تھا۔ اس پتھر پر آج بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نشانات موجود ہیں، اور بیت اللہ کے قریب شیشے کے خول کے اندر آج بھی محفوظ ہے، جسے مقام ابراہیم کہا جاتا ہے، تصویروں کے اندر نظر بھی آتا ہے، لیکن آج سے پہلے یہ زمین کے اوپر تھا، کیونکہ مخلوق کی زیادہ تعداد ہوگی، کثرت ہوگی، تو اب اس کو تھوڑا سا دور کر کے اور اوپر کر کے رکھا ہوا ہے۔ تو اس پتھر کو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ارادے کے تابع کر دیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام دائیں طرف ہونے کا ارادہ کرتے تو وہ دائیں ہو جاتا، بائیں طرف ہونے کا ارادہ کرتے کہتے نہیں تھے اس کو کہ ادھر ہو جا، وہ ہو جاتا تھا۔ کعبۃ اللہ کی تعمیر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام دونوں نے کام کیا، اس کے علاوہ تیسرا آدمی شامل نہیں تھا، کسی سے کسی قسم کی کوئی ہیلپ اور کوئی مدد نہیں لی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مستریوں والا کام کیا، اسماعیل علیہ السلام نے مزدوروں والا کام کیا، یوں کعبۃ اللہ کی تعمیر مکمل ہوئی۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے موجود تھے، مطاف میں موجود تھے، مقام ابراہیم پر تھے، اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ حضرت میرا دل چاہتا ہے کہ ہم اس جگہ کو نماز کی جگہ بنائیں، یہاں ہم 2 رکعت پڑھ لیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش کے مطابق حکم نازل فرمایا کہ مقام ابراہیم کو تم نماز پڑھنے کی جگہ بنا لو۔ یہ آیت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش پر نازل ہوئی ہے، سمجھ میں آئی؟ اور اس کے علاوہ قرآن کریم کے اندر 21 مقامات ایسے موجود ہیں
جن میں جو احکامات اللہ تعالیٰ نے نازل کیے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش کے مطابق نازل فرمائے۔ 21 مقامات ایسے موجود ہیں۔ یہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کی دلیل ہے۔ وَعَاهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، اور ہم نے تاکید کی ابراہیم اور اسماعیل علیہم السلام کو، ان طہرا بیتی، کہ پاک رکھو تم دونوں میرے گھر کو، ظاہری نجاستوں سے بھی پاک رکھو، باطنی نجاستوں سے بھی پاک رکھو۔ باطنی نجاست کیا ہوتی ہے؟ شرک ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی، انما المشرکون نجس، مشرک قسم کے لوگ یہ پلید ہیں، ناپاک ہیں، نجس ہیں۔ یہ باطنی ناپاکی ہے، اور ظاہری طور پر وہاں بت نہ آنے دینا، غیر اللہ کو نہ آنے دینا، ناپاکی گندگی کا وہاں پہ ظہور نہ آئے، کہ کوئی وہاں پہ پیشاب کر رہا ہے، پاخانے کر رہا ہے، جانور ذبح کر رہا ہے، اونٹ پٹھان قسم کے کام کر رہا ہے، یہاں وہاں پہ گناہ کر رہا ہے۔ ان طہرا بیتی، ہر اعتبار سے ظاہری اور باطنی نجاستوں سے اس گھر کو تم نے پاک رکھنا ہے۔ باطنی نجاست انسان کے اندر زیادہ ہو جائے، زیادہ کیا ہو جائے، باطنی نجاست تھوڑی سی بھی اگر موجود ہو نا، انسان اگر 7 سمندروں کے اندر بھی غوطے مار کے آ جائے تو قلب کی وہ نجاست ختم نہیں ہوتی جب تک کہ وہ صدق کے دل سے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں پڑھ لیتا۔ اس کے علاوہ قلب پاک نہیں ہوتا نجاست سے۔ ظاہری طور پر نجاست تو پاک ہو جاتی ہے نا، 1-2 پانی لوٹے بہانے سے، لیکن باطنی نجاست وہ پاک نہیں ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَعَاهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، اور ہم نے تاکید کی ابراہیم اور اسماعیل کو، ان طہرا بیتی، کہ پاک رکھو تم میرے گھر کو ظاہری اور باطنی نجاستوں سے، للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے، والعاقفین، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکع السجود، رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے۔ رکع راکعون کی جمع ہے، سجود ساجدون کی جمع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں بزرگوں کو حکم دیا کہ کعبۃ اللہ کو پاک بھی رکھنا ہے، اور پھر یہی حکم قیامت تک آنے والوں کے لیے بھی ہے کہ وہ کعبۃ اللہ کو ہر قسم کی نجاست سے بھی پاک رکھیں، اور کعبۃ اللہ کے اندر طواف بھی کریں، اعتکاف بھی کریں، نمازیں بھی پڑھیں۔ یہ سارے کے سارے احکامات ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے سیکھے ہیں، ان کے دین سے ہمارے دین میں آئے ہیں، اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سب سے بڑے تابع دار اور سب سے بڑے متبع، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سب سے بڑے وفادار مسلمان ہیں۔ تو یہ چند ایک آیات کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بات سمجھنے کی، قرآن کریم کی آیات کو صحیح انداز میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔